جی ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد منظور۔ ٹیم وائس آف روہی کے ساتھ آج پروگرام جو ہے شہزاد منظور کے ساتھ ہم موجود ہیں اس وقت۔ ہمارے جو مہمان جو آج کے پروگرام کے مہمان ہیں، حضرت مظہر فرید قریجہ صاحب کے فرزند خواجہ محمد فرید قریجہ صاحب، جو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین بھی ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں۔ ان سے جو ہے آج ہم سیاسی اور مذہبی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سر، میں آپ سے پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے سریکی دھرتی کو، جنوبی پنجاب کو اور پوری دنیا کو امن، چاشنی، بھائی چارہ اور محبت کا پیغام دیا، تو اس کے باوجود اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے اپنے خاندان میں اس وقت سجادہ نشین جو ہیں وہ کچھ تقسیم دکھائی دیتے ہیں؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ آپ کا سوال بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ یہ اب محکمہ اوقاف کے انڈر میں ہے دربار شریف۔ دوسرا، یہاں پہ اویئرنیس کی ذرا کمی ہے، کیونکہ جو لوگ سجادہ نشین سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک رسومات سرکاری طور پہ ایک ایونٹ انہوں نے بنا دیا ہے، کیونکہ محکمہ اوقاف والوں نے کہ جو رسومات ہے وہ ان کی نوٹیفیکیشن اس کا جو ہے وہ محکمہ اوقاف کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے رسومات کا نوٹیفیکیشن۔ اس میں سجادگی کا کوئی حوالہ نہیں ہے، نہ محکمہ اوقاف سجادہ نشین بنا سکتی ہے، نہ محکمہ اوقاف کے پاس اس قسم کی کوئی پاور یا اتھارٹی ہے۔ جو سجادہ نشین ہے وہ برادری ہمیشہ بناتی ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا آ رہا ہے آباء و اجداد ہمارے خواجہ عاقل محمد سائیں سے، قاضی عاقل محمد قریجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دستار بندی ان سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ تو سجادہ نشین اور چیز ہے، رسومات کی چٹھی کسی کے نام بھی ہو سکتی ہے، نوٹیفیکیشن۔ سر، اس حوالے سے میں آپ سے یہ جی سوال کرنا چاہوں گا۔ سر، آپ نے بڑا بہترین جواب دیا، لیکن سر یہاں پر جو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی ورثہ ہے، جس طرح انڈس کوئن ہو گئی جو نواب بہاولپور کی جانب سے دی گئی تھی، اس طرح میوزیم ہو گیا، لائبریری ہو گئی، سر وہاں سے کافی چیزیں پچھلے کچھ دنوں سے رپورٹ ہوتی آئی ہیں، چوری ہو گئی ہیں، ذبح و حالی کا شکار ہے انڈس کوئن۔ تو سر محکمہ اوقاف کی جانب سے جو یہاں پر لوگوں کو شکایات ہیں، چیزوں کی وہ حفاظت نہیں کی جا رہی ہماری تاریخی ورثے کی، جس طرح جو ان کے خاندانی جو ان کے معاملات ہیں، کیا سر آپ کو نہیں لگتا یہ آپسی تضاد کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے؟ جی نہیں، یہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ محکمہ اوقاف کو دربار اور اس کے ساتھ ملک کا جو زمین ہے اور اس میں کچھ مکانات بھی تھے، یہ میرے دادا اور میرے چچا یہ انہوں نے ہینڈ اوور کی تھی 1960 میں۔ اس کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا محکمہ اوقاف کے ساتھ کہ ان دربار شریف کا اور جو زرعی زمین ہے یا اس کی جائیداد جتنی بھی ہے، تو اس کا پیسہ بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان اس پہ خرچ ہوگا، اس کے اندر خرچ ہوگا۔ تو اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، یہ بدنیتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ اوقاف والے ہمارے علاقے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپس میں تضاد گروپوں کا ہے، ہمارے خاندان میں ہے، لیکن وہ سجادہ نشین نہیں ہے۔ سجادہ نشین میرے والد صاحب ہیں۔ سجادہ نشین اور رسومات کرانے میں فرق ہے۔ رسومات منیجر اوقاف بھی کرتے رہے ہیں، رسومات ایڈمنسٹریٹر اوقاف بھی کرتے رہے ہیں، تو وہ رسومات کرنے سے سجادہ نشین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سجادہ نشین جو ہے وہ اپنے رتبے کے حساب سے ان کی ایک مخصوص جگہ ہے، پلر نمبر 1۔ جب بھی سجادہ نشین آئے گا وہ پلر نمبر 1 پہ ہی بیٹھے گا۔ رسومات کی جن کے حق میں نوٹیفیکیشن نکلتا ہے، یہ ہے سیاسی پوسٹ، رسومات والا اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا۔
وہ اس کی جگہ منتقل ہوتی ہے اور جگہ پہ کہیں بھی جا کے بیٹھ جائے. سجادہ نشین کی جگہ ایک مخصوص جگہ ہے، اور یہ اس میں سارا قصور محکمہ اوقاف والوں کا ہے. یہ چاہتے ہیں محکمہ اوقاف والے کہ ان کا خاندان آپس میں تقسیم رہے. ٹھیک ہے، یہ تقسیم رہے گا تو وہ اپنی من مانی یہاں پہ کریں گے. حالانکہ جتنی بھی زمینیں ہیں، جائیداد ہے اور دربار شریف ہے، میرے دادا حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے، اور حضرت خواجہ فیض فرید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہینڈ اوور کی تھی محکمہ اوقاف کو. یہ ابھی انڈس کوئن جہاز ہے، یہ محکمہ اوقاف کے انڈر نہیں آتا، یہ ضلعی انتظامیہ اور ان کے انڈر میں آتا ہے. حالانکہ یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی حفاظت کرنا ان پہ فرض بھی ہے، ان کا حق بھی ہے، اور ان کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر یہ ان کی حفاظت کریں گے، یہ تاریخی چیزیں ہیں. سر وہ کیسے کریں گے؟ پچھلے ایک عرصے سے سر انڈس کوئن جس طرح پڑا ہوا ہے سر دریا کے کنارے پہ، وہ تو مزید سر اس میں اگر اس کو کسی محفوظ مقام پہ میوزیم میں اگر اس کو کچھ تزئین کرا کے رکھا جائے تو میرے خیال میں آپ کے جو عقیدت مند ہیں، جو زائرین ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں. اور کئی بار میڈیا پہ چل چکا ہے کہ انڈس کوئن کو کسی محفوظ مقام پہ رکھ کے اس کو خوبصورت طریقے سے پہلے جیسی حالت میں سجایا جائے، تاکہ جو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، جو عقیدت مند ہیں، وہ اس کو دیکھیں. وہ جو پرانی ہماری تاریخ ہے، جو ہمارا کلچر ہے، اس کی یہ عکاسی کرتا ہے. تو بالکل. اس حوالے سے سر کیا خاندانی طور پر، یا جس طرح آپ بتا رہے ہیں والد صاحب جو ہیں سجادہ نشین ہیں، ان کی جانب سے یا آپ کی جانب سے محکمہ اوقاف کو خطوط لکھے گئے ہیں سر، یا ضلع انتظامیہ کو اس حوالے سے بتایا گیا ہے سر؟ جی، ہم نے اپلیکیشنیں بھی دی ہیں محکمہ اوقاف کو، اور ہم نے ضلعی انتظامیہ کو بھی اپلیکیشنیں دی ہیں. ہم نے ان کے ساتھ ایک مطالبہ رکھا ہے، یا آپ اس کی حالت کو جو ہے وہ درست حالت میں اس کو لے کے اس کو شفٹ کریں کوٹ مٹھن میں. یہاں پہ چلڈرن پارک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے وہ فرید پارک ہے، اس پہ شفٹ کر دیں. یہاں پہ اسٹیڈیم ہے، اسٹیڈیم میں شفٹ کر دیں. اس کو ہم نے اس اپلیکیشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ سے نہیں ہوتا تو یہ ہمیں واپس کر دیں آپ، کیونکہ یہ نواب صاحب کا گفٹ تھا خواجہ غلام فرید علیہ رحمت کو، تو یہ ہمیں واپس کر دیں، ہم اس کو مینٹین کریں گے. ہمیں وہ واپس بھی نہیں کر رہے، وہ خود بھی اس پہ کوئی کام نہیں کر رہے. ہم نے بار بار ان کو اپلیکیشنیں دی ہیں. اچھا سر، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 7 زبانوں کے شاعر تھے سر. جی، تو ہم آپ سے آپ کا بارے میں پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو ان کی کس زبان سے جو ہے پیار تھا؟ سرائکی زبان سے. سرائکی زبان. اچھا سر، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یکدم سے راجن پور میں انٹری سر، اور لوگوں کا اتنی بڑا ہجوم، آپ کی جو ہے سادگی اور عاجزی پہ مر مٹا سر، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں جی، یہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا، انسانیت سے محبت کرنا، یہ ہمیں درس ملتا ہے ہمارے آباء و اجداد سے. آپ کسی بھی انسان کے ساتھ محبت کریں، واپسی جواب اس کا محبت ہی آئے گا. دوسرا، یہاں پہ علاقے میں لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ کرتے ہیں. یہ ان کی محبت ہے اور کچھ نہیں ہے. سر پوری دنیا میں اس وقت سر جو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے کلام جو ہیں، ان کے صوفیانہ کلام اور ان کی تعلیمات کو یونیورسٹیز میں جو ہے لیکچر دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح امن کے فروغ، بھائی چارہ اور محبت کے حوالے سے درس دیے. لوگوں کو وہ خوشبو اسی مٹی سے آتی ہے سر، اس کلچر سے آتی ہے، وہی جو محبت اور عقیدت لے کر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. تو سر آپ اتنی محبت ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آپ کے چاہنے والے کافی لوگ ہیں، آپ چاچڑا اور راجن پور میں تقسیم ہے سر، دونوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی محبت چاچڑا میں اور راجن پور میں کتنا فیصد ہے سر؟ 50-50% ہے، 50-50. کیونکہ وہ بھی ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا آبائی گاؤں جو ہے وہ چاچڑا شریف ہے،
ہمارا آبائی قبرستان جو ہے وہ کوٹ مٹھن ہے. ہم دونوں ہمارے لیے اہم ہیں. اس میں دو کشتیوں میں فیصد کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ وہاں کے لوگ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں, یہاں کے لوگ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. سر آپ کی سیاسی جو کیریئر ہے سر, اس حوالے سے سوال کروں گا سر. آپ سابق چیئرمین ہیں چاچنا شریف سے سر. لوگ آپ کے کافی ووٹرز بھی ہیں, لوگ آپ کو چاہتے بھی ہیں سر. تو ہمارے ذرائع کے مطابق آپ سر اگلا الیکشن جو ہے علی پور سے صوبائی سیٹ سے سر جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو سر آپ راجن پور میں الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے سر؟ نہیں, راجن پور میں ہمارا سیاسی تعلق نہیں ہے. راجن پور میں ہماری مذہبی جو تعلق ہے, سیاست اور مذہب ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہاں پہ ہمارا جو تعلق ہے وہ مذہب کے حوالے سے ہے. ہم اگر سیاست میں یہاں پہ آئیں گے تو ہم اس طرح سے مذہب کی خدمت نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ہم اس وقت کوٹ مٹھن اور راجن پور میں جو لوگ ہیں سیاسی, ان کی سپورٹ ہم ضرور کریں گے. علی پور میں میری پارٹیسپیٹ کرنے کی ایک مخصوص وجہ ہے, کیونکہ وہاں کے لوگوں نے مجھے مجبور کیا ہے, جو ہمارے وہاں پہ حلقہ احباب ہیں اور مریدین ہیں وہاں پہ, کیونکہ ان کو بنیادی کوئی سہولت مہیا نہیں ہے وہاں پہ جو الیکشن پارٹیسپیٹ پہلے وہاں پہ کرتے رہے ہیں, انہوں نے نا ہر سہولت سے ان کو محروم رکھا ہوا ہے. سر سہولت سے تو اگر بات کی جائے تو راجن پور تو سر جنوبی پنجاب کا سب سے زیادہ پسماندہ ترین ضلع ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے راجن پور اور مظفر گڑھ میں دونوں میں سب سے زیادہ پسماندہ کون ہے سر اس وقت؟ راجن پور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ جو ہے سیاسی شعور زیادہ ہے, اور علی پور میں جو ہے وہ سیاسی شعور کی کمی ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ پسماندگی کے حوالے سے, کیونکہ مظفر گڑھ اس وقت یونیورسٹیز بھی ہیں سر, سوئی گیس بھی ہے, وہاں پر جو لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی کی جو سہولیات ہیں وہاں پر لوگوں کو مہیا ہیں سر, بنسبت راجن پور کے. اب راجن پور کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر تو سر اتنا بھی نہیں ہوتا کہ سیم نالوں کی پشتیں مضبوط نہیں ہوتی. روز کوئی نالے جو ہیں ان کی کبھی صرف فنڈز تو آتے ہیں, کاغذوں میں لگے ہوتے ہیں, لیکن عملی طور پر نہیں لگائے جاتے اور پورا شہر ڈوب جاتا ہے. یونیورسٹی کے اعلانات کیے جاتے ہیں, عملی طور پہ کام نہیں ہوتے. سوئی گیس یہاں سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے لیکن ہمیں نہیں مل رہی. تو سر اس کی آپ کس کی وجہ سے آپ اس کا قصوروار کس کو ٹھہراتے ہیں, مقامی سیاستدانوں کو یا ارباب اختیار کو؟ نہیں, یہاں پہ جو مقامی سیاستدان ہیں یہ میں ان کا اس معاملے میں سستی مجھے جو سمجھ آتا ہے کہ یہاں کے سیاستدان یا کرانا نہیں چاہتے یا کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ یہاں ایک سرداری سسٹم ہے, سرداری نظام ہے. تو میں سرداری سسٹم کے, سرداری نظام کے میں خلاف ہوں. مخلوق خدا کو آزادی ہونی چاہیے, کسی چیز کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اس حوالے سے رودکوئی کے حوالے سے اور سیلاب کے حوالے سے راجن پور پسماندہ علاقہ علی پور سے زیادہ ہے, کیونکہ علی پور میں دیہات بہت زیادہ لگتے ہیں اور وہاں پہ اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہیں. مظفر گڑھ کی بات میں نہیں کر رہا, میں علی پور تحصیل کی بات کر رہا ہوں جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں. سر آپ کس پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں, پی ٹی آئی سے, نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے یا کسی اور جماعت سے سر؟ فی الحال ابھی تک میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ میں کس جماعت سے جو ہے الیکشن لڑوں گا. راجن پور میں سر کس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ راجن پور میں جو ہے وہ ابھی پیپل پارٹی کا تو یہاں پہ میرے خیال میں کینڈیڈیٹ کوئی سامنے نہیں آیا. مسلم لیگ نون کا اور پی ٹی آئی کا جو ہے یہاں پہ کینڈیڈیٹ ہے. یہاں کے دوستوں کو بلا کے, جو ہمارے مریدین ہیں ان کو بلا کے مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں. مشاورت کے ساتھ. سر آپ اس وقت ملک میں سیاسی بحران چل رہا ہے سر, لوگ پریشان ہیں, افراتفری کا وقت ہے سر, الیکشن بھی جو ہے ہوتا ہوا کہیں پر دکھائی نہیں دے رہا. آپ سر سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں سر, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے یا ایمرجنسی نافذ ہوگی یا مارشل لا لگے گا؟ دیکھیں جی, یہ تو اس کا سوال تو جو ہے وہ
وہی دے سکتے ہیں جو یہ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں یا مارشل لا لگا سکتے ہیں. بہرحال میں جو سمجھتا ہوں میرے حساب سے مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، الیکشن ہونے چاہیے، وقت کی ضرورت ہے؟ جی بالکل ہونے چاہیے، الیکشن ہوں گے، کیونکہ الیکشن ہونے سے ہی جو مینڈیٹ ہے جس پارٹی کو ملے گا، ظاہر ہے وہ میجورٹی کے ساتھ آئے گی. جو بھی پارٹی آئے میجورٹی کے ساتھ آئے گی تو وہ یہاں پہ کام کر سکے گی. سر آپ اس وقت جو ملک میں جو معاشی طور پر لوگ پریشان ہیں سر، گورنمنٹ مختلف اسکیمیں بھی بنا رہی ہیں، جیسے مفت آٹا ہو گیا، بسپ کی جانب سے پیسے بھی مل رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ پالیسی سود مند ثابت ہوگی لوگوں کے لیے، یا مزید اقدامات کرنے ہوں گے؟ نہیں، یہ اتنی پالیسیوں سے اس ملک کا جو ہے وہ کچھ نہیں ہونے والا. اس کے زیادہ بڑھ کر کام کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ جو ابھی نظام چل رہا ہے اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی سفید پوش آدمی نہیں چاہے گا کہ میں لائن میں لگ کے آٹا لوں. ظاہر ہے عزت نفس کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ ضرور جاتے ہوں گے، لیکن یہ اکثر جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے آٹا لینے جاتے ہی نہیں. سرے کی دھرتی کے لوگ سر آپ سے بہت پیار کرتے ہیں سر. آپ بہت کم وقت میں سر آپ نے ایک جو مقام ہے سر آپ کا، آپ کے خاندانی طور پہ تو ویسے ہی آپ کی لوگ تکریم کرتے ہیں سر، آپ نے بہت کم وقت میں جو ہے سر وہ مقام اور وہ جو عزت ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راجن پور میں آپ کو اپنی سیاسی خدمات جو ہے ادا کرنی چاہیے، یا صرف آپ علی پور تک محدود رہیں گے؟ جی نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہاں پہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ ضرور لوں گا میں. اور علی پور میں میری مجبوری یہ تھی کہ وہاں پہ ہمارے جو مریدین ہیں ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جاتا ہے. ہمارا وہاں پہ 1.25 مرید ہے تحصیل علی پور میں. تو آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو میں وزٹ کراؤں گا. وہاں پہ جو اس وقت حالات ہیں، وہاں پہ میٹل روڈ تو بہت دور کی بات ہے، وہاں پہ سولنگ بھی نہیں بنی ہوئی. وہاں پہ کہیں بھی آپ جائیں کچے راستے ہیں. وہاں پہ سوئی گیس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. وہاں پہ انڈسٹری کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو تھانے اور یہ جو چٹی کا بازار وہاں پہ لگا ہوا ہے، وہ بہت زیادہ وہاں پہ ایف آئی آر ہیں اور سیاسی انتقام، اور اس طرح وہاں پہ بڑی ٹف سیاست ہے. وہاں کے سیاستدان جو ہیں وہ انتقامی سیاست کرتے ہیں. اچھا سر، اس سیاست کو ہم نے ختم کرنا ہے. سر میں میرا آخری سوال سمجھیں جی سر. لوگ جو ہے آپ کے ساتھ جیسے مریدین ہوتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ، اور مختلف ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے تنقید چل رہی ہوتی ہے، جو ہمارے آج کل جو پیر گھرانے ہیں قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا مریدین ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. آپ سر اپنے پہلو میں بٹھا دیتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھا دیتے ہیں اپنے مریدین کو، دست شفقت بھی رکھتے ہیں سر. کیا آپ کا اپنی کمیونٹی جو ہے وہ آپ پر تنقید نہیں کرتی کہ آپ مریدین کو اتنی عزت کیوں دیتے ہیں، اپنے قریب کیوں بٹھاتے ہیں، آپ اتنی محبت کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، تنقید کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. مخلوق خدا کی جو عزت کرے گا وہ مقام پائے گا. ہمارے بزرگ بھی یہی کر گئے ہیں. آپ دیکھ لیں، بے شک وہ ہمارے مرید ہیں لیکن وہ انسان ہیں. انسانیت کی جو قدر نہیں کرتا، میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتا، اس منصب کے یا اس سلسلے کو آگے چلانے کا میں نہیں سمجھتا کہ وہ قابل یا اس اہل ہے کہ یہ چلائے. دیکھیں جی، نیچے بٹھانے والا اور یہ جو آپ پروگرام ابھی دیکھتے ہیں حضرات کا ٹی وی چینلوں پہ یا مختلف فوٹیج پہ فیس بک پہ چل رہا ہوتا ہے، یہ تذلیل ہے انسانیت کی کہ کوئی انسان آپ کی محبت میں آئے، آپ اس کو اپنے قدموں میں بٹھائیں. یہ انسانیت کی تذلیل ہے. میں اس چیز کے خلاف. جی بالکل. یہ تھے ہمارے آج کے جو مہمان تھے خواجہ محمد فرید قریجہ صاحب، جو ویسا روئی کی ہماری ٹیم کے ساتھ آج انہوں نے کافی ٹائم دیا. سر ہم آپ کا بہت بہت جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں سر. انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام آئندہ جاری رہے گا، اور ہم جو ہے مزید اگلی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. شہزاد منظور، ویسا روئی، راجن پور.